بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، اصل دین جو ہے وہ تو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے۔ اصل دین کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، کیونکہ دنیا میں انسان کو اور جنات کو اللہ نے ذمہ دار قرار دیا۔ کس چیز کا ذمہ دار قرار دیا؟ کہ اپنے حکموں کا ذمہ دار قرار دیا۔ یہ اللہ کے حکموں کو قبول کریں گے، اللہ کے حکموں کو مانیں گے، اور اللہ کے حکموں کے لحاظ سے جو ان کو کرنا ہے وہ کریں۔ جنات اور انسان، جنات تو پہلے آباد تھے، بعد میں انسانوں کی آباد ہوئی ہے، تو ان دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کے لیے، اپنے حکموں کے پورا کرنے کے لیے بنایا ہے۔ یہ کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو اصل ذمہ داری یہی ہے زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پورے ہو جائیں۔ بعض حکم ایسے ہوتے ہیں جو کرنے کے ہوتے ہیں، بعض حکم ایسے ہوتے ہیں جو بچنے کے ہوتے ہیں۔ بعض چیزیں بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ اسے بچو، یہ نہ کرو، اور بعض چیزیں کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو دونوں قسم کے حکم، امتثالی اور امتناعی، جن حکموں کا پورا کرنا ضروری ہے ان کو امتثالی کہتے ہیں، جن سے بچنا ضروری ہے ان کو امتناعی کہتے ہیں۔ تو دونوں قسم کے حکموں کو پورا کرنا اس یقین کے ساتھ کہ اس میں ہماری کامیابی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک چیز سر پر پڑی ہے تو کہنا، ایسا نہیں، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ جب یہ حکم پورے ہوں گے تو حق تعالیٰ شانہ اپنی قدرت سے ہم کو کامیاب کرے۔ یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے ہماری ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیندار بنائیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ کی بات مانتے مانتے مرو۔ یہ کہا کہ تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ اللہ کا حکم مانتے مانتے مرو۔ تو جب تک زندگی ہے، ہوش حواس سے آدمی اللہ کے حکم کا ذمہ دار اور پابند ہے۔ یہ مطلب نکلا اس کا۔ اس لیے ہم ذمہ دار ہیں یہاں، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد ملے گی۔ المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ اللہ سے مدد لینا ہے، اللہ سے ہمارے کام بنانا ہے دنیا آخرت کے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اس کو سیکھا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ آج ہمارے ماحول میں اپنے دین کے بارے میں دیکھا دیکھی ہے، دیکھ دیکھ کر لیتے ہیں۔ جب وضو کرتے دیکھا تو ہم بھی وضو کر لیا، ہاں، حج کرتے دیکھا تو حج کر لیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی زندگی علم و ذکر والی ہے۔ علم و ذکر علی تبلیغ والوں کا نہیں ہے، علم و ذکر تو اسلام کا ہے۔ علم و ذکر اسلام کا ہے۔ جی ہاں، کہ اسلام میں دو چیزیں ہیں، علم ہے اور ذکر ہے۔ قرآن شریف علم بھی ہے اور قرآن شریف ذکر بھی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا ہے۔ یہ قرآن شریف کو ہی کہا ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ علم بھی ہے اور قرآن کریم ذکر بھی ہے۔ کہ قرآن کریم میں وہ علم ہے جو ذمہ داریوں کو بتاوے گا،
اور خطاب کرے گا ہم سے، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا بنی آدم، یہ خطاب ہے قرآن شریف میں ہم سے، اے آدم کے اولاد، اے لوگو، اے مسلمان۔ یہ خطاب جو ہے وہ شرف ہے، عزت ہے کہ ہم کو بہت بلندی سے پکارا جا رہا ہے، ہم کو بہت بلندی سے پکارا جا رہا ہے۔ اسی حدیث شریف میں ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اوپر لے جائے گا اور بہت سے لوگوں کو نیچے چلا دے گا۔ کہ جو اپنی ذمہ داری پوری کریں گے سیکھ کر کے کتاب کو، سنت کو، اللہ تعالیٰ ان کے حالات میں بہتری لائیں گے۔ جی ہاں، ہدایت بھی ہوگی، حالات میں بھی بہتری آتی ہے، دونوں باتیں ہوتی ہیں کہ جب زندگی حکموں پر گزرتی ہے تو دنیاوی حالات بھی صحیح ہوتے ہیں۔ ہاں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ شہروں میں رہنے والے اپنی زندگی ایمان تقوی والی بنائے تو ہم تو ان کو اوپر نیچے سے برکتیں دیں گے۔ تو یہ وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ جب زندگیوں میں یہ بات آئے گی تو اللہ تعالیٰ حالات کو درست کریں گے، شخصی حالات بھی درست ہوں گے، انفرادی حالات بھی درست ہوں گے۔ اور جب یہ ذمہ داریاں نہیں پوری ہوتی، اس کے ساتھ غفلت ہوتی ہے تو پہلے حالات سے سزا دی جاتی ہے۔ آخرت کا عذاب اور وہ تو بعد میں ہے، حالات سے سزا دی جاتی ہے کہ ان کے حالات بگاڑے جاتے ہیں، ان کو پریشانیوں میں ڈالا جاتا ہے۔ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرے، ان کو نامراد بنانے کے لیے نہیں بلکہ رجوع کرانے کے لیے، چونکہ رجوع نہیں ہو رہا ہے اللہ کی طرف۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم اعلیٰ درجے کے عذاب سے پہلے ادنا درجے کا عذاب چکھائیں گے تاکہ یہ رجوع کریں اس کی طرف، کہ اللہ کی طرف، اپنی ذمہ داریوں کی طرف۔ تو جب رخ بدل جاتا ہے اور عملی رخ نہیں ہوتا تو حالات کے ذریعے سے سزا دی جاتی ہے۔ پھر جب توبہ ہو جاتی ہے تو حالات صحیح کر دیتے ہیں، دشمنی کے بجائے محبتیں ہو جاتی ہیں، تنگیوں کے بجائے وحشت ہو جاتی ہے، حالات میں تبدیلی آتی ہے۔ ادنا اعلیٰ یہی ہے، یہاں ادنا سزا ہے کہ حالات کے ذریعے سے سزا بھی دیں گے، حالات کے ذریعے سے انعام بھی دیں گے، کیوں کہ اللہ نے حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، اسباب کو آپ کے قبضے میں دیا، اسباب تو بندوں کے قبضے میں ہے، اور حالات کہ حالات اللہ نے اپنے قبضے میں رکھے۔ دوا آپ کے ہاتھ میں ہے، ہتھیار آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن شفا حفاظت اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ نہیں کہ جس بار ہتھیار ہوں گے اس کو حفاظت ہو جائے گی، جس بار دوا ہوگی اس کو شفا ہو جائے گی، کیسا نہیں۔ اسباب دیتے ہیں آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، کہ کون اس کو دیکھتا ہے، کون اللہ پر نظر کرتا ہے۔ اسباب میں امتحان ہوتے ہیں، اس لیے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ سے تعلق پیدا کرنا پڑتا ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرے، دونوں باتیں۔ اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے، کیونکہ رحمت سے فائدہ اس وقت ہوگا جب اطاعت ہوگی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ رحم کا جو راستہ ہے وہ اطاعت و تابعداری کا راستہ ہے، اور یہی نبیوں کے آنے کا اصلی مقصد ہوتا ہے۔
دنیا میں نبی بھیج کر اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی اطاعت کی طرف بلاتے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. جب کبھی کوئی رسول آیا ہے تو وہ اسی لیے آیا ہے کہ وہ اللہ کے فرمانے سے بندوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف لاوے. وہ یہی اصل غایت ہے کہ اللہ کے اطاعت اور تابعداریاں زندگی میں آتی. اس لیے دین علم و ایمان کا نام ہے. علم نہیں ہے تو کیا اطاعت کرے گا، اور ایمان نہیں ہے تو کون سی نیکی قبول ہوگی بغیر ایمان کے؟ تو قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے اور صحیح ہونے کے لیے علم ضروری ہے. تو دین سیکھنا اس وجہ سے ضروری ہے میرے بھائیوں، تاکہ دنیا میں جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہیں وہ پوری ہو جائے کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری ہو. اس لیے یہ مذاکرے ہوتے ہیں اور یہ تذکرے ہوتے ہیں، فہمائشیں ہوتی ہیں تاکہ زندگی مقصد پر آوے. ہاں، اس لیے سن کر کے اطمینان کر لینا یہ صحیح نہیں کہ ہم نے سن لیا کہ نہیں. سننا تو ہے ہی ہے، وہ تو ایک کام ہوا سننے کے بعد ماننا ہوتا ہے. سمعنا واطعنا کہ سنا اور مانا. ہاں، وہ سنایا گیا ہے اسی وجہ سے تاکہ اس کا مقصد اطاعت کرانا ہے کہ اپنا نفع بھی سمجھے، اپنا نقصان بھی سمجھے، اپنی ذمہ داری بھی سمجھے. ہاں، اسی کے لیے یہ تذکرے ہیں میرے بھائیوں. ہاں، اسی کے لیے یہ محفلیں ہیں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے. توبہ کرنا ہے، جو زندگی میں غلطیاں ہیں، جو زندگی میں کوتاہیاں ہیں اسے توبہ کرنی ہے. اور جو زندگی میں اصل چیزیں مطلوب ہیں کہ اس کو حاصل کرنا ہے، پوچھنا ہے، سیکھنا ہے. ہاں، اس میں پہلا نمبر عبادت کا ہے کہ ہماری عبادتیں صحیح ہو جائیں. یہ پہلی چیز ہے ایمان کے بعد کہ عبادتیں صحیح ہو جائیں، نمازیں صحیح ہو جائیں، زکاتیں پائی کی ادا کریں. زکات کو غریب کی ضرورت سمجھنا غلط ہے. زکات کو غریب کی ضرورت سمجھنا کہ کوئی غریب آئے گا تو لیں گے، تو یہ غلط بات ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے تو تمہاری ضرورت ہے. زکات تمہاری ضرورت ہے، جیسے نماز عبادت ہے وہ تمہاری ضرورت ہے، ایسے زکات عبادت ہے وہ تمہاری ضرورت ہے. اس لیے ہمارے دین میں فرائض کی دعوت ہے، تاکہ تبلیغ میں نکلنے کی دعوت نہیں ہے، وہ بھی ہے، اور فرائض کی دعوت ہے. حیات الصحابہ پڑھو گے تو یہ چیزیں ملیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کی دعوت دیتے تھے. زکات ہر مسلمان پوری ادا کرے اور علماء سے پوچھے، جیسے انکم ٹیکس ان والوں سے پوچھ کر کرتے ہیں تاکہ پھنس نہ جائے. جی ہاں، تو ایسے ہی یہ بھی کہ علماء سے پوچھے کہ زکات کا کیا حکم ہے، زکات کا کیا مسئلہ ہے، کیونکہ زکات اللہ کا حق ہے، غریب کا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا حق ہے. کہ کوئی عبادت ہے تو عبادت کس کے لیے ہوگی؟ عبادت اللہ کے لیے ہوگی. اس لیے ایک تو اپنی نمازوں کو صحیح کرنا، اپنی زکاتیں کہ وہ پوری حساب کر کے دینا. یہ کتنی واجب ہوتی ہے علماء سے پوچھیں کہ ہاں، اور ادا کریں کہ یہ حق ہے. اسی طرح روزہ، اس طرح حج. تو سب سے پہلی ذمہ داری اللہ کے فرائض کی ہوتی ہے. کوئی بھی بندہ اللہ کے فرائض پورا کیے بغیر اللہ کی رحمت سے قریب نہیں ہو سکتا، چاہے جتنی نفلی عبادت کرے. جی ہاں، چاہے جتنی نفلی عبادت کرے، اللہ کے فرائض ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہو. یہ دو چیزیں ہی کامیابی کا ذریعہ ہے. جی ہاں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں یہ چیزیں کی جائیں، اور اسی کے سکھانے کے لیے یہ مذاکرے ہوتے ہیں. اس لیے یہاں اس کو سیکھیں، اس کو پوچھیں اور اپنے آپ کو کمی کوتاہی میں سے نکالیں. ہاں، تاکہ یہ حلقے اور یہ ہماری ترقی کا ذریعہ بنے اور اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کا سامان بنے. ہاں، جب بندہ تھوڑی سی محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چلاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں. والذین اهتدوا زادهم هدی وآتاهم تقواهم. کہ جب تکلف محنت کر کے ہدایت کرو گے تو اللہ ہدایت میں اضافہ کریں گے اور دلوں میں تقویٰ اور خوف پیدا کریں گے، جو ترقی کا ذریعہ ہے، بچنے کا بھی ذریعہ. اس لیے میرے بھائیوں اس کا اہتمام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرتا ہے.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجزي الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا، وصلى الله تعالى على خير. سبحان ربك رب